بولا سر جناب علامہ غلفام حسن حاشق صاحب شبیہ زو جناب برآمد کرائے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحبان غم، صاحبان عزا، عزاداران غریب کربلا، آج کا دن کسی ذاکر اور واعظ کے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے. آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا وہ مظلومیت بھرا منظر لائیں جب غریب زہرا، مظلوم زہرا سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین 71 لاشیں اٹھانے کے بعد اپنے پردے داروں کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر رو رو کے کہہ رہا تھا یا زینب. ہائے وہ وقت قیامت، ہائے وہ وقت غربت جب حسین کو دروازے پر کھڑے ہو کر بہنوں کا نام لینا پڑ گیا. مظلوم زہرا آواز دے کر کہہ رہا ہے، روتے ہوئے کہہ رہا ہے یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیت، یا سکینت، یا فاطمت، علیکن من السلام. او بیبیو کربلا کے غریب کا آخری سلام. کربلا میں لٹنے والی سیدانیوں، چند منٹوں کے مہمان حسین کا آخری سلام. جب زہرا کے لال نے سلام آخر کیا، اندر سے بہن نے آواز دے کر کہا حسین آ اندر خیمے میں چلا تاکہ میں ماں زہرا کی وصیت پوری کر لوں. مظلوم کربلا جب خیمہ گاہ کے اندر پہنچے، تمام بیوہ بیبیوں نے، یتیم بچیوں نے، مظلومہ مستورات نے حسین کو گھیرے میں لیا. ہر ایک نے پکار پکار کر کہا واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ بادشاہ، واہ اکبرہ. جب امام نے سلام آخر کیا تو اس وقت سیدہ نے، شریکت الحسین نے حسین کی جانب دیکھ کر کہا بھیا آخری سلام کر رہے ہو؟ کہا نہیں، سلام آخر کے ساتھ ایک آخری سوال بھی کر رہا ہوں. جب کہا نا سلام آخر کے ساتھ آخری سوال کر رہا ہوں، سیدہ تڑپ کر کہتے حسین آپ اور سوال. کہا بہن مجبوری ہے، زہرا کا لال یہی سوال کر رہا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دو.
مجھے پرانا لباس دے دو۔ عزاداروں، رونے والوں، میری ماں بہنوں، میں آپ بزرگوں سے پوچھتا ہوں، آدم سے لے کر اس وقت تک کیا کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کفن پہنایا ہو؟ بی بی نے کہنا لباس، پرانا لباس جو بطول دے کر گئی تھی، حسین کے سپرد کیا اور سر جھکا کر کہا، زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، اگر مجھے اجازت دو تو ایک عرض میں بھی کر لوں۔ کہو زینب کیا کہنا ہے؟ کہا بھیا آپ کا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، ذرا اپنی گردن کو جھکاؤ، زینب آخری بار بوسہ لے سکے۔ اماں زہرا وصیت کر کے گئی تھی کہ زینب جب حسین آخری سلام کرنے آئے، میری طرف سے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لینا، کیونکہ جا کے وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ حسین نے گردن جھکائی، روتے ہوئے سیدہ نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، شیعہ سنی بھائیوں، میں ہاتھ باندھ کے اتنا پوچھتا ہوں، اب تو بی بی نے بوسہ لیا، گردن کا لیا، گلے کا لیا، لیکن جب سر کٹ گیا، جب سر تن سے جدا ہو گیا، اب سیدہ نے کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا۔ سیدہ جب بوسہ لے چکی، یہاں پڑھا جاتا ہے، تمام ذاکرین و علماء و خطبہ سکہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اس وقت امام حسین نے روتے ہوئے بہن کی طرف دیکھ کر کہا، بہن زینب، حسین حکم، کہا ہو سکے تو ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر ہٹا۔ بھیا خیر تو ہے، کہا مجھے سر کا بوسہ لے لینے دے، ہائے شام کا بازار، ہائے کوفے کے بازار، جہاں تو کھلے سر بغیر چادر۔ حسین جھکے، بہن کے سر کا بوسہ لیا، ہر طرف سے الفراق، الوداع کی آواز گونج رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں، بہن زینب، بہن کلثوم، بہن رقیہ، عزاداروں، 9 بہنیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی۔ یعنی ہم تو 2-3 پڑھتے ہیں نا، لیکن 9 بہنیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی۔ ایک ایک حرم کو آواز دی، ایک ایک بیٹی کو آواز دی۔ بی بی زینب دیکھ کر کہتی ہیں، بھیا ہم سب کو جو بلا رہے ہو، کیا میدان میں لے جانے ہیں؟ کہا نہیں، نانا کی شریعت میں عورتوں پر جہاد ساقط ہے، پھر بھیا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا بیبیو آؤ میرے ساتھ میرے سجاد کے خیمے میں، تاکہ میں بیٹے کو الوداعی سلام کر لوں۔ حسین نے تمام بیبیوں کو ساتھ لیا، لے کر سجاد کے خیمے میں آئے۔ ذرا آنکھیں بند کرو، آج کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ۔ کربلا میں گئے ہوئے زوار آج سجاد کے خیمے میں رو رو کے کہہ رہے ہیں، مولا تیرے بابا نے جب آخری وعدہ کیا تھا، ہمارا پرسہ قبول کر۔ حسین تمام بیبیوں کو لے کر سجاد کے خیمے میں آئے۔ سجاد کی حالت کیا ہے؟ آنکھیں بند ہے، گردن ایک طرف جھکی ہوئی ہے، بخار کا زور ہے۔ حسین آ کر یوں 2 زانو ہو کر سجاد کے سرانے بیٹھے، بیٹھ کر
میرے مولا نے دایاں ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے سجاد کی پیشانی پہ رکھا، رکھ کر کہتے ہیں سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد بابا ملنے نہیں آئے گا۔ رو لو آج غریب زہرا کے غم میں رونے کا دن ہے، آج بطول کا بیٹا چند گھنٹوں کا مہمان ہے، آج بطول کا باغ اجڑ رہا ہے، آج روضہ رسول کا چراغ بجھ رہا۔ سجاد کی آنکھیں کھلی، بابا پر نظر پڑی، تڑپ کر کہتے ہیں بابا لوگ تو پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، آپ خون میں ڈوبے ہوئے۔ کہا بیٹا جس کا کوئی یاور نہ رہے، مددگار نہ رہے، دشمن اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ سجاد تڑپ کر کہتے ہیں بابا جان این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، سجاد نے سب سے پہلے چچا عباس کا نام لیا۔ امام فرماتے ہیں سجاد تیرا چچا دونوں بازو کٹا کر میری کمر توڑ کے سو گیا، دوسرا نام لیا اینا اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہا گیا۔ کہا بیٹا وہ بھی میری آنکھوں کا نور گم کر گیا۔ بابا جان قاسم کہا گیا؟ کہا سجاد کس کس کا پوچھو گے؟ سارے مارے گئے۔ جب کہا نا سارے مارے گئے، سجاد اٹھ کر بیٹھ گئے، پورے خیمے کو دیکھا، خیمے کو دیکھ کر جھولے کو دیکھا، جھولا خالی نظر آیا، پھر ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھنا شروع کیا۔ جناب رباب کی گود پر آنکھیں جا کے رک گئی، بی بی تڑپ کر کہتی ہے او میرا بیمار بیٹا۔ ہے حسین ہے حسین ہے حسین، اور میرا سجاد بیٹا، بیٹا رو بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کسے تلاش کر رہا ہے۔ کہا اماں چچا عباس جوان تھا، اکبر مرد تھا، قاسم جوان تھا، سارے گئے مارے گئے، لیکن جھولا بھی خالی ہے، ہر بی بی کی گود بھی خالی ہے، مجھے اصغر نظر نہیں آ رہا۔ میرا علی اصغر کہاں گیا؟ حسین رو کر کہتے بیٹا وہ بھی تیر کا پانی پی کے سو گیا۔ بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے؟ نہیں سجاد میں اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب سجاد تڑپ کر اٹھے، نیزے کا سہارا لیا، سہارا لے کر کہتے بابا جان اب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی میدان میں جاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں نہیں ہو میرا لال، تو نے میدان میں نہیں جانا۔ بابا کیا میں نے جہاد نہیں لڑنا؟ بیٹا لڑنا ہے، لیکن جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اصغر اور ایک ہے جہاد اکبر۔ بابا دونوں میں فرق، بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر میدان میں دشمنوں سے لڑ کر تیروں اور تلواروں کے زخموں کے ساتھ شہید ہو جانا، یہ ہے جہاد اصغر۔ اور بابا جہاد اکبر، بیٹا ماؤں کو، بہنوں کو، پھپھیوں کو کھلے سال بغیر چادر پابند رسم دیکھتے ہوئے بازاروں اور درباروں میں لے جانا۔ سجاد نے چیخ ماری، زمین پر گرے، آنکھیں بند ہوئی۔ حسین نے بیٹے کی پیشانی چومی، زہرا کا لال روتے ہوئے سجاد اور بیویوں کو چھوڑ کر جب پڑھنے لگا
حسین جیسے ہی مرتجز کے قریب پہنچے، سکینہ آگے بڑھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر عرض کیا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ بیٹی مشیت الہیہ یہی ہے، مجھے میدان میں جانا ہے، بابا جان اگر ہو سکے تو ایک بار میرا سوال پورا کر دے۔ کہو سکینہ کیا سوال ہے؟ بابا آپ زمین پر بیٹھ جائیں، آپ زمین پر بیٹھ جائیں، میں سوال عرض کرتی ہوں۔ حسین بیٹھ گئے، بابا جان ذرا گودی پھیلائیں۔ حسین نے گودی پھیلائی، اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والوں باپ کی گودی میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ حسین کی ریش پہ رکھ کر رو کر کہتی ہے بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ طلب کر کہتی ہیں بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ امام نے بیٹی کی بالوں میں خاک ڈالی، خاک ڈال کر کہا بیٹا یتیم ایسے ہوتے ہیں۔ بابا سلوک کیسا کرتے ہیں؟ کہا بیٹی لوگ یتیموں کو پانی پلاتے ہیں، سر چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ہائے سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی، کسی نے تماچے مارے، بس عزاداروں رونے والوں آخری الوداعی سلام کر کے زہرا کا لال مقتل گاہ کی طرف چلا۔ علامہ شستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھا ہے کہ اے واعظو، اے ذاکرو، اے روزہ خانو، جب بھی امام حسین کے زخموں کی تعداد پڑھا کرو، کبھی نہ کہا کرو کہ حسین کے جسد پر جسم پر 1950 زخم تھے۔ یہ اس وقت تھے جب حسین زین پہ تھا۔ لیکن جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آیا، حسین زین پر تھا، ایک ظالم نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، حسین بائیں طرف جھکا، آواز دے کر کہا نانا آؤ دیکھو نیزے کھا رہا ہوں۔ یا دائیں طرف سے ایک روح نے پکار کر کہا اور میرا لال میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میرے سر کی دستار اتر گئی ہے، میرے بالوں میں خاک بڑی ہوئی ہے۔ ایک اور ظالم نے بائیں پہلو میں نیزہ مارا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آپ کے اور میرے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلوم دادے پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زین سے زمین پر اترا۔ جب حسین زمین پر آئے کچھ دیر ریت گرم پر رہے، تھوڑی دیر کے بعد حسین ریت گرم سے اٹھے، ابھی اٹھے ہی تھے کہ ابو الخلوق ملعون نے 3 نوکوں والا تیر حسین کی پیشانی میں مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیر کا لگنا تھا، آواز دے کر کہتے ہیں نانا جس پیشانی کے بوسے لیتے تھے وہاں تیر لگ رہے ہیں۔ امام نے تیر کھینچا، ابھی تیر نکالا ہی تھا کہ ابو الجنوب ملعون نے ایک تیر حسین کے حلق پہ مارا، تیر کا لگنا تھا، حسین وہیں رک گیا، آواز دے کر کہا اماں یہ وہی گلا ہے جس کے تو بوسے لیتی تھی۔ تیر نکالا، یا حسین بن نمیر نے اس ملعون نے زور سے حسین کے سینے میں ایسا نیزہ مارا جس
اس کی انی کمر کے پار سے گزر گئی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, پتہ تو ان بہنوں کو چل رہا تھا. جیسے سینے کے پار نیزے کی انی گزری. اب حسین کی کیا حالت ہے, مجھے معاف کر دینا, میں یہاں پر جتنا ادب سے پردے سے ترجمہ ہو سکے گا عرض کروں گا. ادھر نیزہ لگا, کمر کے پار سے نیزے کی انی گزری. حسین کی حالت کیا ہوئی؟ رونے والوں, عزاداروں, سیدوں, غیر سیدوں, مظلوم کربلا کا ماتم کرنے والوں, اب زہرا کا لال پاؤں کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکا. نیزہ کھا کر حسین زمین پر گرے. حالت کیا تھی؟ وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ اپنے زمین پر پاؤں مارتا ہے, اسی طرح حسین نے زمین پر پاؤں مارے. سیدہ کے لال کا پاؤں مارنا تھا یا روح بطول نے تڑپ کر کہا بابا بابا, میں نے چکیا پیچ پیچ کے مارا تھا. ذرا حوصلہ, مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ سید سجاد تھا جو ساری زندگی بابا کے غم میں خون رونے کے باوجود آخری وقت میں کہہ رہا ہے میرا غریب کربلا بابا, میرا مظلوم کربلا بابا, میرا بے گور و بے کفن رہنے والا بابا, جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا. میں سجاد ادا نہیں کر سکا. نیزہ کھا کر حسین زمین پر گرے. اگلا فقرہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سب رونے والوں سے پوچھتا ہوں, جب حسین نیزہ کھا کر زمین پر گرا تھا, حسین کی بہنیں کہاں تھیں؟ حسین کے پردہ دار کہاں تھے؟ حسین کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا. حسین اٹھے, یوں پیچھے امام نے کمر میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر امام نے نیزہ نکالا. کیسے نیزہ نکالا؟ ایک خون کا فوارہ نکلا. اتنا خون نکلا کہ اس خون کے نکلنے سے بطول کے بیٹے کا منہ یوں کھل گیا. اب مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ منہ کا کھلنا تھا بنی تارم کے قبیلے کے ایک تیر انداز میں, اور رونے والوں حسین کی طرف تیر چھوڑا. لبوں سے گزر کر زبان کو چیرتا ہوا تالو سے جا کے لگ گیا. سیدہ زینب نے منہ پیٹ کر کہا عباس اکبر. ہائے حسین, ہائے حسین, جو رو رو کے تھک گئے ہیں, فطرت کا تقاضا ہے نہیں رو سکتے, منہ سے ایک بار یہ کہہ دیں ہائے غریب, ہائے مظلوم, ہائے مسافر. اسی حالت میں سیدات کا لال چلا. جب حسین چلے اپنی مقتلگاہ تک پہنچے, جو ظاہرین دیکھ آئے ہیں, جہاں اب امام کے ذریعے مقدسہ وہاں امام کی شہادت مقتلگاہ کہاں ہے؟ تھوڑا آگے کر کے ایک تنگ جگہ پر. یہ جہاں سری ہے نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین زخموں سے اتنے چور چور ہو گئے تھے کہ اب کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے تھے. تو اس جگہ سے زہرا کا لال اپنی کوہنیوں اور پتلوں کے پر چل کر اپنی مقتلگاہ تک پہنچا. حسین نے نو کے تلوار پر اپنا سر رکھا, سر رکھ کر تسلیم میں مصروف ہے. جب جا الجندیو, جندی
ملعون حسین کے قریب آیا. اب میں کیسے پڑھوں؟ قریب آ کر میں نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے پاؤں سے کیا سلوک کیا، یہ میں نہیں پڑھتا. اگلے فکرے پڑھ رہا ہوں. اس نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا. کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ دوسرے ہاتھ کے ساتھ فضرب اللطمہ، اتنے زور سے ظالم نے ظلم کیا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، شہداء کی لاشیں تڑپ گئی. ہائے وہ وقت قیامت، ہائے وہ وقت مظلومیت جب امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ دینا چاہا. آپ کے اور میرے 12ویں آقا فرماتے خرجنا من الخدود، تمام کی تمام بیویاں خیمے سے باہر نکلی. لاتمات علی الوجوہ، اپنے چہروں کو بیویاں پیٹ رہی تھی. یہ جو یوم عاشور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنا منہ سر پیٹتی ہیں، آپ اپنا منہ سر پیٹتے ہیں، یہ ان بیویوں کی سنت ہے جو کربلا میں حسین کے غم میں ساری بیویاں بڑھی. تمام بیویاں بڑھی، ایک ایک بیوی کو ظالم نے اپنے ظلم کے ساتھ پیچھے ہٹا دیا. سیدہ زینب آگے بڑھی، بی بی بھائی پر جھکی. جیسے جھکی، روایت بہت سخت ہے، میں اتنی سخت روایتیں نہیں پڑھا کرتا، صرف گزر جاتا ہوں. جب جھکی، سیدہ کا لباس سفید تھا. بس میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، کوئی روئے نہ روئے، میں نے پڑھ دیا ہے. جب بھائی پر جھکی، سیدہ کا لباس کا رنگ سفید تھا. جب نیزوں کے ظلم سے اٹھائی گئی، سیدہ کے لباس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو سیدہ نے تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر دیکھا حسین کی نماز کا وقت آیا. شمر آگے بڑھا، جلسہ علی صدرہ، حسین کے سینے پر یہ ظالم بیٹھا. اس نے ایک ہاتھ حسین کی ریش مقدس میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ خنجر سنبھالا. ابھی خنجر چلایا نہیں تھا. یا حسین کی بیٹی سکینہ، 4 سالہ سکینہ، بابا کو ملنے کے لیے غریب بابا کے قریب پہنچی. حسین کی آنکھیں بند ہیں، اولاد والو. بچی آواز دے کر کہتی ہے السلام علیکم. یا ایھا الغریب السلام علیکم یا ایھا المظلوم. سکینہ ملنے آئی ہو؟ ہاں بابا. اجازت دیتے ہو؟ آپ بیٹی میرے سینے سے لگ جا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی. سکینہ سینے سے کیوں نہیں چمٹتی؟ تڑپ کر کہتی ہے بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے. سکینہ پیچھے کی طرف سے آ جا. پیچھے آ کر بچی نے بابا کی گردن میں بازو ڈالے. ابھی بازو ہی ڈالے تھے، یہ شمر آواز دے کر کہتے ہیں حسین یہ تیری کیا لگتی ہے؟ فرمایا یہی تو میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. کہتے ہیں خود ہٹاتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اس نے کہا حسین خود ہٹاتے ہو یا اس بچی کو میں ہٹاؤں؟ حسین آواز دے کر کہتے ہیں سکینہ چلی جا، بیٹی چلی جا. میں اپنی آنکھوں سے تجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتا. مولا آپ تو سکینہ کو تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہائے شام غریبہ،
مرحبا مرحبا مرحبا، مولا جزائے خیر دے، بطول دعائیں دے رہی ہے۔ سکینہ ہٹی، بابا کو چھوڑ کر بچی ہٹی۔ کس انداز میں ہٹی؟ سکینہ کا رخ ہے یوں بابا کی طرف، حسین کا سر ہے سجدے، شمر آگے بڑھا، خنجر حسین کے حلق پہ رکھا، بچی کا منہ ہے بابا کی طرف، الٹے پاؤں یوں الٹے پاؤں، سکینہ جا رہی ہے خیمے کی طرف۔ جب بچی نے دیکھا کہ شمر نے میرے بابا کا سر پلٹا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سر پلٹ کر جو خنجر حسین کے حلق پہ رکھا تھا وہی خنجر حسین کی گردن پر، پس گردن اس نے چلانا شروع کیا۔ بڑا بات ہے کہ 13 ضربوں کے ساتھ اس نے حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ اس نے 13 ضربیں چلائیں۔ عربی زبان میں ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے۔ کیا اب بھی آپ انتظار میں ہیں میں پڑھوں؟ عربی زبان میں ضرب خنجر چلانے کو نہیں کہتے، بلکہ یوں جھٹکے دے دے کر خنجر مارنے کو کہتے ہیں ضرب۔ سکینہ نے دیکھا یہ ظالم ظلم کر رہا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انوار المجالس، اس میں یہ روایت ہے کہ شمر سے کسی نے پوچھا کہ تم نے 13 ضربوں کے ساتھ حسین کو شہید کیوں کیا؟ اس ظالم نے جواب دیا، جب 2 رگیں کٹ جاتی تھی میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ میں حسین کو تڑپتا دیکھوں کہ زہرا کا لال تڑپتا کیسے۔ ضربیں چلتی رہی، سکینہ دیکھتی رہی، لیکن ہاں وہ وقت قیامت جب آخری ضرب چلی، غریب زہرا کا سر شمر نے جدا کیا، اس وقت 3 چیزیں ظاہر ہوں۔ ایک شے اوپر سے نیچے آئی، ایک شے نیچے سے اوپر گئی، ایک شے چاروں طرف گھومی۔ جو شے اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو آواز دے کر کہہ رہا تھا، لوگو قد قتل الحسین بارض کربلا، قد قتل المظلوم بارض کربلا، اور لوگو زہرا کا لال مارا گیا، بطول کا بیٹا مارا گیا۔ جو شے نیچے سے اوپر گئی وہ غریب زہرا کا سر تھا جو نیزے کی نوک پر بلند کیا گیا۔ سن لو گے جو شے چاروں طرف گھومی وہ غریب کی مظلومہ بہن تھی جو دل زینبیہ سے اتری، منہ سر پیٹ کر کہا، لوگوں مجھے راہ دے دو، مجھے حسین کا لاشا دکھا دو، مجھے بھائی کے ہاتھ پاؤں بنانے دو۔ چلی سکینہ ادھر خیمہ گاہ تک سکینہ پہنچی، ادھر بیبیاں تڑپ کر خیمہ گاہ تک آئیں، یا اتنے میں حسین کا مرتجز، حسین کا گھوڑا، زین تھنی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، چہرے پر خون حسین ملا ہوا ہے۔ جب روتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا، میں نے کبھی شیخو پورے میں نہیں پڑھا، آج پہلی مرتبہ شاید پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی نے، سکینہ نے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، شیخو پورا کے عزاداروں، مومنوں، جب بھی شبی نکالا کرو سب سے پہلے باغ خود نہ پکڑی کرو بلکہ ایک 4 سالہ سیدادی لے کر اس کے ہاتھ میں زلجنا کی باغ دیا کرو۔ ہائے جب سکینہ لپٹی اور گھوڑے کی زین خالی دیکھی، تڑپ کر کہا، مرتجز مجھے اتنا بتا، جب میرا بابا مارا جا رہا تھا کسی نے پانی بھی پلایا؟
शरीफ माता